फरमाया अब्बास इस जगह पर रुकने की वजह यह थी कि मुझे इसका इंतजार था। तो मौला उसे बुलाऊं? फरमाया उसे बुलाओ। अब्बास गए। अब्बास के करबला पहुंचने से पहले शाम में बैठा यजीद जिससे डर रहा था उसका नाम अब्बास था। जब अब्बास खुद लेने के लिए गए ना तो हुर ने कहा कि मुझे खबर है तू अली का बेटा है, तेरा नाम अब्बास है, तू बाबे की तरह लड़ता है, मैं जंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हुसैन से मिलना चाहूंगा। जब हुर मिलने के लिए आए हैं तो हुर मौला हुसैन से गुफ्तगू कर रहे हैं, दाएं हाथ पे मौला हुसैन की अब्बास खड़े। मौला हुसैन ने हुर से पूछा हुर आने की वजह। हुर कहता है कि मैं आप ही की तरफ आ रहा था, मक्का के रास्ते में था, आप कूफा के रास्ते में हैं, यजीद चाहता है कि आप कूफा ना जाए, मैं आपको इसी मंजिल पे रोकूं। मौला हुसैन ने हुर का चेहरा देखा और चेहरा देखने के बाद हुसैन की आवाज आई, हुर गुफ्तगू बाद में होगी, तेरा चेहरा बता रहा है कि तुझे प्यास है। हुर देख के कहने लगा अली का बेटा सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा लश्कर प्यास है, क्योंकि हमने किसी मंजिल पे अपने घोड़ों को रोका नहीं कि तुम तक पहुंच जाए। जब कहा हुसैन मौला ने यूं बिला तशबीह अब्बास की तरफ देखा, अब्बास मशकीजों के तस्मे खोलो, हुर के लश्कर को पानी पिलाओ। 40 ऊंटों पे पानी के मशकीजे थे जो हुसैन लेके चले थे। अब्बास एक एक मशकीजा उतारते, एक एक सिपाही के पास जाते। हुर की लश्कर के एक एक सिपाही ने पानी पिया। किताबें कहती हैं कि मौला हुसैन की आवाजें सिर्फ लश्कर को नहीं, इनके साथ इनके घोड़ों को पानी पिलाओ। और अब्बास पानी पिलाते हुए ज़हन में रखना कि घोड़े की फितरत है, ये पानी से मुंह उठाता है लेकिन इसको प्यास होती है, लेकिन एक बार मुंह उठा लेता, जब तक 3 बार मुंह ना उठाए इनके आगे से पानी पीछे ना करना। सदा तो गैर सदात, ये थोड़ा मैंने मुकद्दमा पढ़ा था कि आपको वरूद करबला सुना सकूं, बस इससे आगे और मैं क्या पढ़ूं। हुर का लश्कर पानी पी रहा था, सकीना खेमे में देख रही थी। हुसैन की बेटी पहली बार सफर में निकली थी, वो अरबों के मजाज से वाकिफ नहीं थी। उसे पता चल गया कि जैसा मेरा बाबा मेहमान नवाज है ऐसे ही सारे अरब मेहमान नवाज होंगे। हुर के लश्कर ने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद मौला हुसैन का काफिला इधर से चला, हुर का काफिला उधर से चला। थोड़े रास्ते में आगे आए थे या उधर से कूफा की तरफ से एक कासद हुर के लश्कर में आया कि इब्न ज़ियाद कह रहा है कि मैंने तुझे कहा था कि रास्ता हुसैन का रोक। तो हुसैन का रास्ता रोकने की बजाय हुसैन के काफिले के साथ क्यों चल रहा? और ने उसका असर से कहा मेरी जुर्रत नहीं है, ये मोहम्मद का बेटा है। उसने कहा फिर तेरे ही लश्कर में कुछ ऐसे शख्स इब्न ज़ियाद ने तैनात किए हैं जिनको हुक्म है कि अगर हुर हुक्म अदूली करे तो हुर का सर काट के कूफा भेजो और लश्कर की सरबराही करो। हुर को यह खबर पहुंची, हुर ने अपना घोड़ा दौड़ाया। हुसैन के घोड़े के सामने हुर का घोड़ा आया। हुर ने हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ का रखना था। अब्बास ने कब्जा तलवार पे हाथ रखा। इधर अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे आया। हुसैन ने कहा अब्बास रुक। हुर की तरफ देखे कि हुसैन की आवाज है, हुर तेरी माँ तेरे मातम पे रोए। किताबें कहती है जुमला सुनना था या हुर अपनी मुट्ठियों को भींच के कहता है हुसैन तूने तो मेरी माँ का नाम ले लिया लेकिन मैं तेरी माँ पे सिवाय दरूद के कुछ नहीं पढ़ सकता। इतना जुमला कहना था। हुसैन की आवाज आई, हुर तूने जंगल में मेरी माँ का हया किया है, मैं तेरी जन्नत का सामान। अब्बास जी मौला, अब्बास काफिला रोको, बस मैं वरूद करबला पढ़ने लगा। अब्बास काफिला रोको, मंजिल यही है। करबला के टीलों पे काफिला उतर गया। मौला हुसैन की आवाज आई, अब्बास खैमे न लगाना, अभी खैमे नहीं लगाना। अब्बास घोड़ा दौड़ा, अतराफ में देख के करीबी आबादी कौन सी है और पता कर इन टीलों का मालिक कौन है। सखी अब्बास ने घोड़ा दौड़ाया। थोड़ी देर बाद अब्बास वापस आए, आके कहने लगे मौला खबर हो गई है, इससे थोड़ा
ہٹ کے ایک قبیلہ آباد ہے، بنی اسد کے لوگ ہیں، کوفہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے ہیں۔ مولا ان کا ایک بوڑھا سردار ہے، وہ قبیلہ یہاں آباد ہے، یہ ٹیلے ان کی ملکیت ہے۔ مولا حسین کی آواز آئی، ان سے کہو کہ میں تم سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ عباس نے جا کے پیغام بتایا۔ وہ جو قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا تھا نا، وہ اپنے گھر سے نکلا، اس نے کہا کون مسافر ہے؟ کہنے لگے کوئی مسافر آیا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا اس نے بلا لیا، مولا حسین اکبر اور عباس کے ساتھ قبیلہ بنی اسد میں پہنچ گئے۔ قبیلہ بنی اسد میں پہنچنا تھا، یا قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا سردار، کتابیں کہتے ہیں اس کے ابرو اتنے جھکے ہوئے تھے کہ ہاتھوں سے ابروؤں کو اٹھا کے دیکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ابروؤں کو اٹھایا، اس نے عباس کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا اچھا تو سردار ہے۔ جب کہا تو سردار ہے، عباس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ بنی اسد کا بوڑھا دیکھ لگا اتنا خوبصورت ہو کہ تو جس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، یہ کون ہوگا؟ یا مولا حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسد کے بوڑھے نے سر اٹھایا، کون؟ فرمایا مسافر ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ فرمایا یہ ٹیلے تمہاری ملکیت ہے؟ ہماری ملکیت ہے، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بوڑھے نے ٹھنڈی آہ بھری، آبر کر گیا مسافر اپنے وطن واپس چلا، یہ جنگل رہنے کی جگہ ہے، یہ ٹیلے کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتے۔ ہم نسل در نسل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نہ زراعت ہوتی ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ یہ رہنے کی جگہ ہے، نہ یہاں کوئی مکان بنا سکتا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جا اپنے وطن واپس چلا جا۔ حسین مولا کہنے لگے تو بیچ، میں اسے ایسا رہنے کے قابل بناؤں گا، پوری دنیا یہاں نہ آئے، مجھے اس دشت کا مسافر نہ کہنا۔ اتنا کہنا تھا، یہ دیکھ کے کہنے لگا اچھا تو پھر ایسے کر، کیا سودا، کیا بیچنا، کیا خریدنا، کتنی دیر کے لیے یہاں رہے گا؟ حسین نے کہا کتنی دیر کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے رہوں گا۔ کہنے لگا یہاں گھر بنانا چاہتا ہے؟ حسین کی آواز، یہاں گھر بناؤں گا۔ کہنے لگا اچھا تو ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں۔ حسین کی آواز آئی پھر تمہارا اس جگہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا، اور اگلی شرط یہ ہے جب میں خرید لوں پھر اگلے 10 دن تم میں سے ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ جب کہا تم میں سے ادھر کوئی نہیں آئے گا، کہنے لگا یہ کیسا قانون ہے؟ مرد مردوں سے ملتے ہیں، ہم تم سے ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ حسین کی آواز آئی میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ میری بہنیں آئی ہیں۔ بہنوں کا نام آنا تھا، میری تمہید مکمل ہوئی۔ اب جملہ سنا، جب بہنوں کا نام آنا تھا، قبیلہ بنی اسد کے بوڑھے نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا، دیکھے گا مجھے نہیں پتا تو کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن تو جس کا بھی کلمہ پڑھتا ہے تجھے اس کی قسم واپس چلا جا، یہاں بہنیں نہ اتارنا، یہاں بیٹیاں نہ اتارنا۔ حسین مولا کی آوازیں کیوں نہ اتارو؟ دیکھے گا لگا آدھی آدھی رات کو ان ٹیلوں سے کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آتی۔ ہم تو ڈرے ہوئے ہیں، ہم تو سہمے ہوئے ہیں، ہم تو کبھی اس جنگل میں گئے ہی نہیں، یہاں کوئی بی بی چیخے مار کے روتی ہے۔ مسافر جتنی جلدی ہو سکے بہنیں لے کے یہاں سے چلا جا، بیٹیاں لے کے یہاں سے چلا جا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا حسین گھوڑے کی زین سے اترے، حسین نے ریت اٹھا کے چومی۔ حسین کہتے اما زہرا تیرا غریب آ گیا ہے۔ زہرا کا نام آنا تھا، بنی اسد کا بوڑھا تڑپا، کہنے لگا تو نے کس زہرا کا نام لیا ہے؟ کہنے لگا محمد کی بیٹی فاطمہ۔ بنی اسد کا بوڑھا دیکھا تو محمد کو جانتا ہے؟ حسین کہتے جیسا میں جانتا ویسا کوئی بھی نہیں جانتا، تو بتا تو نے مدینے والا محمد دیکھا ہے؟ بنی اسد کا بوڑھا دیکھے گا جوانی میں ایک بار مدینے گیا تھا، پھر نہیں گیا، پھر بیمار ہو گیا، ضعیف ہو گیا، نہیں جا سکا، جوانی میں ایک بار گیا تھا۔ حسین دیکھ کے کہتے اچھا مدینے گیا ہے؟ جنگل میں اپنے شہر میں جانے والا ملا۔ حسین رو کہتے مجھے مدینے کی کوئی بات بتا۔ کہنے لگا بڑی حسرت لے کے گیا تھا، جب میں مدینے گیا تھا نا تو رسول مسجد میں تھے، میں مسجد میں گیا، میں نے رسول کی زیارت کی ہے۔ حسین کہتے جب تم
ملنے کے لیے گیا تو رسول کیا کر رہے تھے؟ حبیب بن مظاہر کے قبیلے کا یہ بنی اسد کا بوڑھا دیکھ کہتا جب میں گیا تھا نا تو محمد ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ گود میں بیٹھا تھا، بار بار ماتھا چومتے تھے، بار بار سینے سے لگاتے تھے۔ حسین چیخے مار کے روئے کہنے کے پہچان وہی حسین ہے، تو حسین ہے۔ پھر میں منت کروں گا رسول کا بیٹا۔ یہ جگہ نہ کسی نبی کو راس آئی، نہ کسی نبی کے بیٹے کو راس آئی۔ بنی اسد کا بوڑھا کہتا میں نے اپنے بوڑھوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، یہاں پہ نبیوں کے خون نکلے، یہاں پہ نبی گھوڑوں سے گرے ہیں، یہ جگہ نبیوں کے رہنے کی نہیں ہے، بیٹیاں لے کے یہاں سے چلا جا۔ حسین رو کہتے نہیں، جگہ میں خریدوں گا، اس سے آباد کروں گا، یہ مربع میل فرات میرا خریدا ہوا ہے، جب چاہو یہاں آنا، پانی بھر لینا، ٹیلے سے نیچے نہ اترنا، کوئی مرد ٹیلے پہ کھڑا نہ ہو، میں یہاں پہ اپنے خیمے لگانے لگا ہوں۔ 60,000 دینار میں، 60,000 درہم میں کربل کی زمین کا سودا ہوا۔ حسین نے کہا میں 60,000 درہم دیتا ہوں، نام ہوگی میرے اکبر کے، ہبا کر دوں گا میں تیرے، تمہارے بنی اسد کے نام پہ ہبا کروں گا۔ کہنے کہ جب بیچ دی تو ہمارے نام پہ ہبا کیوں کرتے ہیں؟ حسین دے کے کہتے 3 شرطوں پہ ہبا کروں گا۔ پہلی شرط تمہارے ساتھ یہ ہے، میں تم سے زمین خریدوں گا، تمہیں قیمت دوں گا، لیکن دوبارہ تمہیں اس کو ہبا کروں گا۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ 10ویں محرم کی شام ہو، تم یہاں پہ اپنے مردوں کو لے کے اترنا، یہاں کوئی لاشیں بغیر کفن کے پڑے ہوگے، ان لاشوں کو دفنا دینا، میری پہلی قیمت پوری ہو جائے گی۔ حسین نے کہا میری دوسری شرط ہے، اگر تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے نہ آ سکیں، اپنی عورتوں کو لے کے یہاں پہ آنا، وہ ہمیں دفن کر دے گی، میری دوسری شرط پوری ہو جائے گی۔ حسین نے کہا میری تیسری شرط ہے، کچھ اور ہو نہ ہو لیکن یہاں پہ تمہیں قیامت تک کے لیے وقف کر کے دے کے جا رہا ہو، یہاں پر قیامت تک کے لیے میرے مہمان آئیں گے، انہیں 3 دن کے لیے رہنے کو مکان دینا، انہیں میری قبروں کا نشان بتانا۔ حسین ابن جملے پڑھتے رہے، غازی روتا رہا۔ حسین رو کے کہنے لگے امام امت کا باپ ہوتا ہے بنی اسد کا بڑھا، کیا تو بنی اسد کی خواتین کو بلائے گا؟ بنی اسد کی خواتین اپنے اپنے گھروں سے نکلی، آگے کہنے لگی لبیک یا ابن رسول اللہ، محمد کا بیٹا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا 10ویں محرم کی شام ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہارے مرد نہ آ سکے، تم پانی بھرنے کے بہانے سے فرات کے کنارے پہ آنا، یہاں پہ کچھ لاشیں بکھرے ہوں گے، انہیں دفنا دینا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد اتنا قریب ہو گیا حسین مٹی میں بیٹھے بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے گئے، تم کبھی اس ٹیلوں پہ گئے ہو؟ جا کہتے ہم جاتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ حسین کہتے کیا کھیلتے ہو؟ کہتے یہاں سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں، ادھر سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں۔ حسین کہتا ہو سکتا ہے تمہارے باپ اور ماں نہ آ سکے، میں منت کر کے کہتا ہوں 10 محرم کی رات کھیلنے کے بہانے آنا، ریت ڈالتے رہنا، تمہاری کھیل ہوگی، غریب کے بیٹے دفن، ماتم